علیکم دوستوں، میرا نام آصف آبدی ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی غلط معلومات جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو سوشل میڈیا پہ ہر چیز جو پوسٹ کی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ اس کا علاج جو کہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں ابھی اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں آ سکا، تو یہاں پر سوشل میڈیا پہ جو ٹوٹکے گرم پانی پینے سے اور ایک ٹیمپریچر بڑھنے سے کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، یہ سب غلط ہے۔ اس طرح کی چیز کو آپ نے پہلے تحقیق کرنی ہے، اس کی پہلے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کا کوئی علاج ابھی تک جو ہے نہیں دریافت کیا جا سکا۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ جو ابھی سندھ میں خاص طور پہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یا پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگوں کو اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو کہ کم آمدنی والے لوگ ہیں، جو کہ ڈیلی ویجز والے ملازمین ہیں، جو کہ کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز کے اوپر، ان کو حکومت کو ایسا میکینزم بنانا چاہیے ایسا کہ ان کو راشن پہنچایا جائے، کیونکہ اگر آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو سب سے زیادہ متاثر وہی لوگ ہوں گے، اور اگر ان کو خدا نخواستہ کورونا وائرس ہوتا ہے تو ان کا جو علاج ہے وہ کس طرح سے ہوگا، کیونکہ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں، پرائیویٹ اسپتال میں جو کورونا وائرس کا ایک ٹیسٹ ہے، انیشیل ٹیسٹ 2000 روپے تک کا ہے، اور جو اس کے بعد والا ٹیسٹ ہے وہ 8000 روپے تک کا ہے۔ تو یہ غریب آدمی تو اس سے نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے سرکار نے اس کو لوگوں کو بچانا ہے کورونا وائرس سے، تو یہ بڑے بڑے تمام اسپتالوں کو یا تو وہ نیشنلائز کر لیں، یا تو وہ اپنی تحویل میں لے لیں، یا ان کو یہ پابند بنائیں کہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہنگامی صورتحال ہے، اس کو ہنگامی بنیادوں پہ اس کو نمٹنا چاہیے۔ دوسری یہاں پر بات یہ کہ جو ذخیرہ اندوزی جو ہو رہی ہے، کیونکہ جب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، لوگ اس چیز پہ بات نہیں کرتے۔ لڑائی کیا ہو رہی ہے یہاں پہ لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ فرقہ وارانہ بنیاد پہ لڑائی شروع کر دی کہ ایران سے لوگ آئے تھے، ان میں وائرس تھا، کیونکہ وہ شیعہ تھے اس لیے وہ یہاں پہ آئے تھے۔ پھر دوسری طرف سے بات آ رہی ہے کہ سعودی عرب سے لوگ آئے ہیں، ان کے اندر یہ وائرس تھا۔ تو معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو، حکومت کی یہاں سے نااہلی ہے کہ انہوں نے ان کو چیک کیوں نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں لوگوں کو تقسیم کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ کیا جہالت ہے، یہ لوگ ہمارے کس طرح کے یہاں پر موجود ہیں جو کہ بجائے اس کے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے لوگوں کو آگاہ کریں، وہ لڑائی کیا لڑ رہے ہیں کہ شیعہ زائرین آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں سے آئے تھے۔ بھائی دنیا میں آپ کا خانہ کعبہ بند ہے، آپ کے جو مزارات بند ہیں، آپ کے تمام ویٹیکن سٹی جو کہ یہودی اس کا مسیحیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ بند ہے، دنیا کے تمام مندر بند ہیں، مسجد بند ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے۔ ابھی بھی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اجتماعات پہ پابندی نہیں لگا رہا، مسجدوں میں نمازیں جو باجماعت ادا کی جا رہی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، فہم دیا، اور مخصوص حالات کے اندر آپ کو مخصوص فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر وہ اپنے جو ہے وہ فیصلے ہی نہیں کر پا رہے، وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ دھوئیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جو ہے وضو کر لیں یا کر لیں۔ یہ گمراہ کرنے والی بات ہے۔ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے، حکومت جو سخت فیصلے کر رہی ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے اور ہمیں آگاہی دی جائے، کیونکہ جن ملکوں میں یہ وائرس پھیلا، اٹلی سمیت سب سے زیادہ خطرناک اٹلی میں پھیلا ہے، وہ اسی وجہ سے پھیلا جو ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لائٹلی لے رہے ہیں۔ حکومت ہال پہ پابندی لگا رہی ہے، ہم گھروں میں تقاریب کر رہے ہیں۔ سوشل جو تقریبیں، سماجی تقریبات کچھ دنوں کے لیے لوگ جانے سے پرہیز کریں، اس کو دور ہو جائیں، اور اس کی جو حفاظتی تدابیر ہے، نہ کہ یہ جہالت پھیلائی جائے کہ یہ وائرس جو ہے گرمی آنے کے بعد ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ پھیلتا نہیں ہے، اور جن لوگوں کو یہ وائرس لگ جائے گا اس سے لوگ جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوں گے، بہت زیادہ مارے جائیں گے۔ تو لوگوں کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور یہ جو دور رہیں لوگوں سے، ماسک کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف ہاتھ دھوئیں اور تمام سماجی تقاریب اور باہر نکلنے سے گریز کریں بلا جواز، اور ان لوگوں سے دور رہیں۔ اور حکومتی سطح پر وفاقی حکومت جو کہ اپنی نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے، پیسے یہاں پر ان کے پاس تمام موجود ہیں، ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن پرائیویٹ لوگوں کے پاس، یہاں پہ سرمایہ داروں کے پاس بہت پیسے ہیں۔ تو یہاں پر وفاق یا جو وزیر اعظم ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسپتال بنانے کے لیے یا وہ پیسے لینے کے لیے یہ لوگوں پر، یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو کھرب پتی لوگ ہیں، ان کے اوپر ٹیکسز لگائے جائیں اور اس پیسے سے لوگوں کو فری علاج مہیا کیا جائے، کیونکہ یہ ہنگامی صورتحال ہے، کوئی عام صورتحال نہیں ہے۔ اور ویڈیوز جو ہیں جو کہ جس میں عقل و فہم کی باتیں زیادہ بتائی جا رہی ہیں، جس میں کوئی ٹوٹکے اور یہ نہیں ہو، ان کی جو حوصلہ شکنی کریں، نہیں تو یہ لوگ جو کہ سمجھ رہے ہیں گرم پانی پی کے ہم بچ جائیں گے، تو یہ اس طرح کی جو جہالتیں ہیں یہ سب تباہ ہو جائے گا، اور یہ ہمارے لوگ جو ہیں جو ابھی سینکڑوں میں تعداد ہے کورونا وائرس کی، وہ ہزاروں میں جا سکتی ہے، ہزاروں سے بہت زیادہ آگے بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کو لوگ سوچیں اور اس کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔